السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل کے لیسن میں سے کوئی ایسی بات جس پر آپ نے گھر جا کر غور و فکر کیا ہو؟ جی آپ۔ ورقہ بن نوفل کا جو کردار تھا وہ مجھے بہت اٹریکٹ کیا کہ وہ زمانہ بھی نہیں پایا، لیکن کسی نیت اور اچھی خواہشات کے ساتھ انجام اچھا ہوا۔ ورقہ بن نوفل کا کردار جو تھا وہ ان کو بہت اٹریکٹ کیا کہ کس طرح اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حق آیا تو اس کی فوراً تائید کی، آپ کو انکریج کیا اور نیت اور ارادہ کر لیا کہ اگر میں زندہ ہوا تو بھرپور طور پر آپ کا ساتھ دوں گا۔ جی آپ۔ جب ہم احترام میں اپنے نبی کو اس درجے پہ ہم دیکھ ہی نہیں رہتے کہ ہم بھی ان سے ریلیٹ اپنے آپ کریں، اسوہ حسنہ کے طور پر آپ کو لینے کا جو مختلف چیزوں میں اپنے آپ کو ریلیٹ کرنا ہے۔ اوکے جی، وحی کی جو کیفیت کل آپ نے پڑھی اور صحابہ کرام کا جو طرز عمل تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی کیفیت کس طرح ہوتی تھی اور فرشتے جو تھے ان پر کیا کیفیات گزری، جنات پہ کیا کیفیات گزری، یعنی ایک وحی کی آمد سے تمام مخلوق ایک طرح سے متاثر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کرتے تھے، اس عبادت کا نام جو تھا وہ تحنث تھا، تا حا نون ثا، تحنث، کان یتحنث، عبادت کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کون سی عبادت کرتے تھے، کس قسم کی عبادت؟ دین ابراہیمی کے جو بچے کچھ آثار تھے، اور خاص طور پر غور و فکر اور بغیر بات کیے، بغیر گفتگو کیے دن اور رات ایک پہاڑ کے اندر گزارنا اور پورا پورا مہینہ گزارنا کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ جی جی بالکل، یعنی قرآن مجید کا یا وحی کا جب نزول ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بوجھ سے ایک شدت محسوس کرتے تھے اپنے اندر، اور آپ کا پسینہ چھوٹ جاتا تھا سخت سردی کے موسم میں بھی۔ حضرت زید جو پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کے اوپر نہ بوجھ پڑا، اونٹنی پہ بوجھ پڑتا تھا۔ اور پھر اوور آل بھی قرآن مجید کے بارے میں آتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ تو کیا عام انسان جیسے ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید تو ہم بھی اس میں سے کسی کیفیت کے قریب ہو سکتے ہیں؟ بالکل ایگزیکٹلی وہ کیفیت تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ تو براہ راست جبریل آپ کے پاس آ رہے تھے اور آپ کے اوپر وحی نازل ہو رہی تھی، لیکن وحی نازل ہونے کے بعد قرآن کی شکل میں جو چیز ہمیں ملی اس کو پڑھنے پر جو واقعی حقیقی معنی میں اسے ایکسپٹ کرتا ہے اور اس کے دل پر اترتا ہے تو وہ بھی اسی طرح اندر سے ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے انسان اور اس کا بوجھ محسوس کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کتنے احکامات جب آ جاتے ہیں اور نفس ان کو پوری طرح نہیں مان رہا ہوتا تو کیا ایک بوجھ محسوس نہیں ہوتا نا؟ یعنی وحی کی کیفیات کو اگر انسان غور سے پڑھے اور سمجھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں ایک دم اضافہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ہم تک یہ کتاب اور اللہ کا کلام پہنچانے کے لیے کتنی تکلیف اٹھائی اور کتنی شدت سے آپ گزرے۔ اس میں ایک خاص بات ہے کہ جب پہلی وحی آئی اور اس کے بعد وحی رک گئی تو آپ کی ابتدائی کیفیت میں تو خوف تھا، ایک گھبراہٹ تھی، پریشانی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ کے اوپر ایسی کیفیات آئیں کہ آپ کا جی چاہتا تھا کہ آپ کسی پہاڑ پہ چڑھ کے اپنے آپ کو لڑکا دیں، ختم کر دیں، آپ کو اس کا اتنا شدید بوجھ محسوس ہوتا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ کیفیت دور ہو گئی، پھر اس کے بعد وہ کیفیت بدلی کہ آپ کو وحی کا انتظار ہونے لگا اور آپ کو شوق ہونے لگا کہ آپ پھر جبریل سے ملاقات کریں اور پھر کوئی کلام سنیں۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اس عرصے میں جو آپ کی مختلف کیفیات ہوئی ہیں پہلی اور دوسری وحی کے درمیانی عرصے میں، ان میں سیکھنے کی کیا بات ہے؟ جی قرآن کو جب شروع کیا جاتا ہے تو اکثر لوگوں کے دل میں مجھے بھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں یہ کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں، بہت بوجھ جیسے جیسے وہ دل پر اثر کرتا ہے نا پھر شوق بڑھتا جاتا ہے۔ جی ہاں، پہلا انٹریکشن جو ہوتا ہے قرآن مجید کے ساتھ
اس کے بعد کی کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں. انسان ڈاواڈول بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں اس کو سیکھ پاؤں یا نہیں, یا مجھے سمجھ آئے بھی یا نہیں, یا میں اس کا حق ادا کر سکوں یا نہیں. پھر آہستہ آہستہ انسان جب اس کو سمجھ آنے لگتی ہے, پھر ہر روز ایک ایکسائٹمنٹ اور بڑھتی ہے, پھر ایک شوق بڑھتا ہے کہ اب آئندہ کیا آنے والا ہے. یعنی پورا اس میں جو میسج ملتا ہے نا وہ مکسڈ ایموشنز کا ہے. کبھی بھی جب آپ کے اوپر ایسی کیفیت آئے کہ آپ اللہ کے دین کے کسی کام کے کرنے میں, مثلا پڑھنے میں یا پڑھانے میں, ابھی تو پڑھنے کا مرحلہ نا, تو جب پڑھانے کا آتا ہے تو اس سے بھی بڑھ کے ایک, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبوت اور پھر رسالت کی ذمہ داری ڈالی گئی, یعنی پیغام آگے پہنچانے کی, تو اس میں ان ساری کیفیات کا ہونا بالکل نیچرل ہے. اور جب کوئی دوسرا شخص بھی آپ کے پاس آ کر کہے نا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے, میں پڑھا نہیں سکتا, مجھے اچھی طرح یاد ہے اپنی ایک شاگرد کے بارے میں, ویری انٹیلیجنٹ, بہت اچھی اسپیچ کرنے والی, بہت کچھ کرنے والی, لیکن جب میں اسے کہتی تھی کہ اب یہ سبجیکٹ شروع کرو تو کہتی میں کر ہی نہیں سکتی. اتنا جھگڑا ہوتا تھا کہ نہیں کرنا ہے اس کو, تو کہتی میں کر ہی نہیں سکتی. ما انا بقارئ, ما انا بقارئ, ما انا بقارئ. یہ بالکل نیچرل ہے. تو اس پر آپ دوسرے کی بات کو سن تو لیں, ہمدردی تو کریں, لیکن مانے نہیں, دوسرے کو مارجن دیں کہ یہ کیفیت بالکل نیچرل ہے اور یہ ہوگا. لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر وہ کیفیت یعنی آپ کی ہٹنے لگتی ہے, آپ نارمل ہونے لگتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کو مزہ آنے لگتا ہے, پھر شوق بڑھنے لگتا ہے, پھر آپ دوسری طرف یعنی اپنے کام میں بھرپور قسم کی دلچسپی لینے لگتا ہے, حتیٰ کہ ہر طرح کی مخالفت برداشت کرنے کا بھی مادہ آ جاتا ہے آپ کے اندر. تو یہ بالکل انسانی جذبات ہیں, انسانی کیفیات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اکیلے ایک مہینہ غار حرا میں رہتے تھے, وہ ایک دفعہ فرشتے کو دیکھ کر جو گھبرا اٹھے, بالکل ایک فطری سی چیز تھی, اس سے آپ کی شان میں کمی نہیں ہوتی. اور کبھی بھی دین کے کام میں اگر پہلے مرحلے پر کوئی طالب علم نہ کرے, یا آپ خود رکیں یا جھجکیں یا ڈریں یا پیچھے ہٹنے لگے, تو فوراً کیا کریں, ٹھہر جائیں, صبر کریں, انتظار کریں, دعا مانگیں. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ پہلی کیفیت ختم ہوگی اور انشاءاللہ دوسری شروع ہوگی. مثلاً آپ دیکھیں کہ جب پانی ابل رہا ہوتا ہے تو کتنا گرم ہوتا ہے, لیکن کچھ دیر اگر آپ اس کو چھوڑ دیں اس کے حال پہ, چولہا بند کر دیں, اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں, پھر کیا ہوتا ہے, نارمل ہونے لگتا ہے. ہوتے 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 پھر اگر موسم بھی تھوڑا بدل جائے تو وہی پانی صرف نارمل نہیں ہوتا بلکہ روم ٹیمپریچر میں ٹھنڈا بھی ہونے لگتا ہے. جیسا جیسا ٹیمپریچر ہوگا ویسا ویسا اس کی کیفیات بدل جائیں گی. تو کبھی کسی کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہو, کبھی ہوپلیس نہیں ہو کہ اس نے تو کچھ کرنا نہیں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کیفیت آئی تھی تو کسی بھی عام ذہین ترین انسان پہ یہ کیفیت آئے گی. اور جس شخص کا جتنا زیادہ بڑا معیار ہوگا اس پر یہ کیفیت اتنی زیادہ آئے گی کہ میں کچھ کرنے کے قابل نہیں. ایسے وقت میں کس کا فرض بنتا ہے کہ دوسرے کو حوصلہ دلائے, ہمت دلائے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرتا رہے. استاد کا, والدین کا, دوستوں کا, جو بھی خیر خواہ ہو, تو جس کو بھی دین سے محبت ہوگی وہ ایسے میں ہر دوسرے بندے کو تھام لے گا کہ نہیں, ہمت نہیں ہارو. بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ تکلیف کے بعد ہی ملتی, یعنی جب وہی ملی تو ویسے بھی تو مل سکتے تھے, کاغذ لکھے ہوئے مل جاتے, آپ پڑھ لیتے ان کو, اچھا بس ٹھیک ہے. لیکن آپ کو ایک پوری کیفیت سے گزارا گیا. جب بھی کوئی آپ پر مشکل آئے, یعنی اس واقعے سے میں نے اپنے لیے ایک سبق اخذ کیا تھا اور ہمیشہ اس کا مجھے فائدہ ہوا کہ جو کام جتنی مشکل سے ہوتا ہے اس سے اتنا ہی بڑا فائدہ نکلتا ہے. تو مشکلات سے گھبرائیں نہیں. جو شخص آپ کو جتنا تنگ کرے اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا, یعنی دین کے راستے میں. اگر اللہ اس کو سمجھ دے دے, ایمان دے دے, ہدایت دے دے, جیسے حضرت عمر تھے اور بھی کئی صحابہ تھے, تو آگے جا کر انہوں نے اسلام کی بڑی بڑی خدمت کی. کبھی کسی سے مایوس نہ ہو. ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں, اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب بھی کسی انسان کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو عموماً اس کو اپنی خیر بھلائی اور اچھے پوائنٹس جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں. لیکن کس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے گن کے رکھی ہوئی تھی خوبیاں, فوراً ایک جملے میں بتا دی
ہمیں تو کسی کے بارے میں بتانا ہو یا یہ کہ کسی کی شخصیت کو ڈسکرائب کرنا ہو تو وقت لگے کہ اچھا ذرا سوچے تو صحیح، اور شاید کوئی نظر آئے تو اس کے اوپر کلاؤڈ آ جائے اس کی کسی خامی کا، تو منہ کھلے ہی نہ بتانے کے لیے. تو کتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم. اور پھر آگے جو بھی ان کی باقی صفات تھی، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. تو اسی طرح اگر کسی شخص سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور ہمیں بتاتا ہے اور وہ اس وقت نیچے کو لڑک رہا ہے کہ نہیں میں تو اب یہ کر ہی نہیں سکتا اور مجھ میں تو یہ ہمت ہی نہیں، اور سارا اس کا کانفیڈینس ختم ہو جائے، تو اس وقت اس کو کہے نہیں، آپ نے اتنے اور اتنے اور اتنے اچھے کام کیے ہوئے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے پھینک دے، اللہ آپ سے ضرور اپنے دین کی خدمت لے گا. تو مثبت سوچ جو ہے اور دوسرے کی مدد کرنا اور دوسرے کو خیر کی طرف بڑھانا اور اس کی طرف سے آنے والے منفی رویے کو برداشت کرنا، صبر کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے. دین کے کام میں جو افراد تیار ہوتے ہیں وہ اسی طریقے پر ہوتے ہیں، ورنہ اگر ہم دوسروں کی چھوٹی چھوٹی خامیاں چننے کے لیے بیٹھ جائیں تو ہر ایک کو اپنے سے کاٹ کے رکھ دیں گے، پھر کام کون کرے گا. ایک اور چیز جو سیکھنے کی ہے اس میں، جو فترۃ الوحی کا پیریڈ ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح شوق تھا کہ جبریل آئیں اور مزید وحی نازل ہو. کیا اگر کسی وجہ سے، کسی سبب سے ہم سے کبھی قرآن کا کوئی کام چھوٹ جائے، مثلا خواتین ہیں، پڑھتے پڑھتے پریگنینسی آ گئی، طبیعت خراب ہو گئی، چھٹی کرنی پڑ گئی، ہسبینڈ کی ٹرانسفر ہو گئی، کسی اور شہر میں چلے گئے، بیچ میں گیپ آ گیا، کوئی اور رکاوٹ آ گئی، کام روک دیا گیا، اس دوران ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے کہ چلو شکر ہے آرام ملا، یہ روز روز کی کھپ ختم ہوئی، یا یہ کہ ہم اس انتظار میں رہتے ہیں اور ہمارے اندر بھی یہ تڑپ باقی رہتی ہے کہ پھر وہ کون سا وقت آئے گا کہ میں دوبارہ یہ کام کر سکوں. جتنا ہمارے اندر کا شوق ہوگا اسی کے مطابق اللہ تعالی ہم سے وہ کام کروا لے گا. جی ہاں، جب ایسا پیریڈز کا گیپ آتا ہے تو خواتین نماز روزہ وغیرہ سے دور ہوتی ہیں، تو اس میں بھی انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ چلو ٹھیک ہے موج ہو گئی اور اب اور دوبارہ پہلے سے بھی نیچے چلا جائے، بلکہ اس عرصے میں شوق رہے کہ اچھا کب وقت آئے میں دوبارہ نماز پڑھوں. یہ نہیں کہ او ہو پھر میں پاک ہو گئی اور اب نماز شروع ہو گئی. نہیں، اللہ کی عبادت اور اللہ کے ذکر اور اللہ کے دین کے کام کے لیے انسان کو ایک شوق کا اظہار کرنا چاہیے اور اس کا انتظار ہونا چاہیے اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس کے لیے ایک تڑپ ہونی چاہیے. اور ایک اور بات یہ کہ دین کا کام سیکھنے، پڑھنے، سکھانے، ان سب چیزوں کے لیے یکسوئی چاہیے ہوتی ہے، اور اس یکسوئی کے ساتھ انسان جو غور و فکر کر سکتا ہے اور معاملات کی تہہ تک پہنچ سکتا ہے. تو جو غار حرا کا دور تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام تجربات سے آئندہ کے لیے تیار کیا جا رہا تھا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. چلیے آگے چلتے ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. صفحہ نمبر 52. تبلیغ کا آغاز. ان آیات کے اترنے کے بعد یعنی سورۃ المدثر کی آیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے کام میں لگ گئے. چونکہ آپ کی قوم اکھڑ اور بت پرست تھی، باپ دادا سے جو کچھ ہوتا آیا تھا اسی کو حق سمجھتی تھی. کیسی قوم تھی؟ اکھڑ، بت پرست، باپ دادا کی پیروکار. اس میں اکڑ اور تکبر بھی بہت تھا. نیز وہ اپنے معاملات کے فیصلے تلوار سے کیا کرتی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ راستہ چنا کہ تبلیغ کا کام خاموشی اور رازداری سے کریں. اس کو انڈر لائن کر لیجئے. تبلیغ کا کام خاموشی اور رازداری سے کریں.
اور صرف اسی کو مخاطب کریں جو بھلا، حق پسند اور قابل اطمینان ہو، اور ان میں بھی سب سے پہلے اپنے گھر، کنبے، قبیلے اور دوست احباب کو دعوت دیں۔ اس سے ایک زبردست حکمت پتہ چلتی کہ نقطہ آغاز کیا ہے، کہاں سے شروع کریں گے؟ قریب ترین سے، جن پر آپ کو اعتماد ہے، جو آپ کی بات سنیں، اور خاموشی اور رازداری کے ساتھ۔ اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کے قریبی لوگ جب کسی مشن میں اس کا ساتھ دیتے ہیں تو اس کے لیے ایک بہت بڑی سپورٹ ہوتی، اس کو حوصلہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، کہ اللہ میرے گھر والوں میں سے میرا ایک مددگار بنا دے، میرے بھائی ہارون کو۔ تو یہ انسان کے لیے ایک تسلی کی بات ہوتی۔ دوسرا یہ کہ جب بھی انسان کوئی نیا کام شروع کرتا ہے تو اس کے سارے پہلوؤں سے واقف نہیں ہوتا پوری طرح کہ اس میں کیا کیا مشکلات ہیں۔ ایک دم انسان اگر بڑا سٹیپ لیتا ہے تو وہ اس کو بعض اوقات پورا نہیں کر پاتا، اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکتا۔ جب آپ تھوڑے سے آغاز کرتے ہیں، منیمم سے آغاز کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ آپ کی طاقت بھی بڑھتی جاتی، جو کام بڑھتا ہے آپ کی ہمت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، طاقت میں بھی، اور پھر جب آپ کو بڑا کام کرتے ہیں تو اس کا کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں رہتا۔ لیکن اگر آپ اپنی ہمت سے بڑھ کر اپنے اوپر بوجھ ڈال لیتے ہیں تو جلد ہی تھک کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور خاموشی اور رازداری، کیونکہ انسان کو اپنے ماحول کے، اپنے گھر کے، اپنے خاندان کے، اپنے معاشرے کے، اپنے سوسائٹی، اپنے ارد گرد کے جس خاص قسم کے ماحول میں وہ رہتا ہے، ان سب کی ضرورت کو مد نظر رکھ کر کام شروع کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے کاموں میں ہوتے ہیں جو نہایت سینسیٹیو نیچر کے ہوتے ہیں، وہاں پر دین کی تبلیغ آسان کام نہیں ہوتی، اور اوپنلی تبلیغ کرنے کا مطلب ہے وہاں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا۔ تو اس لیے ہر اعتبار سے یہ اسٹریٹجی بہت فائدہ مند تھی کہ آپ نمبر 1 رازداری سے کام لیں، نمبر 2 قابل اعتماد لوگوں تک بات لے جائیں، اور اپنے گھر والوں سے آغاز کریں۔ ہمارے لیے کیا سبق؟ مثلاً ایک لڑکی کی شادی ہوتی، نیا خاندان ہے، نہ وہ ان کو جانتی ہے نہ وہ اس کو جانتے ہیں، طور طریقے، کلچر، ہر چیز فرق ہے، اور وہ وہاں جاتے ہی درس کی مجلس سجا لیتی اور ہر طرف فلائر بانٹ دیتی۔ گھر والوں کو سمجھا ہی نہیں، ابھی رشتہ داروں کو جانا ہی نہیں، وہ لائے ہیں ایک بہو اور وہ اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے ایک مبلغہ کے طور پر۔ اور پھر تعلقات کا، ریلیشن شپ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ کانفلکٹ، لڑائی جھگڑا، کانفلکٹ آف انٹرسٹ، ایک دوسرے کی مخالفت۔ جب آپ کے اپنے قریب ترین لوگوں کے ساتھ تعلقات بگڑتے ہیں تو آپ دوسروں کے لیے اچھی اگزامپل بنتے نہیں، دوسرے آپ کے دین کو ملامت کرتے ہیں۔ جب کوئی بھی انسان حکمت کے بغیر صرف ڈنکے کی چوٹ پہ الل اعلان، بس جوش میں آ کر دین کا کام کرنا چاہتا ہے تو بعض اوقات سنوارنے کی بجائے بگاڑتا زیادہ ہے۔ تو اپنی نیچر کو سمجھیں، اپنے آس پاس کو سمجھیں، اور یہ دیکھیں کہ آپ کتنا بوجھ اٹھانے کے قابل ہیں۔ 1000 میل کا سفر بھی ایک قدم اٹھانے سے شروع ہوتا ہے، پہلے قدم۔ اس میں اگر آپ ایک بچے کے چلنے کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ بچہ چلنا کیسے سیکھتا ہے، سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ اٹھ کے کھڑا ہونا چاہتا ہے، لیکن اس کی ٹانگوں میں بھی جان نہیں، وہ کھڑا ہوتا ہے کسی بھی چیز کو پکڑ کے، سہارا چاہیے۔ اب سارے اس پروسیس کو غور سے دیکھیے کہ بچہ کیسے چل رہا ہے۔ کھڑا ہوتا ہے، پھر گر جاتا ہے، پھر پکڑتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، کئی دفعہ گرنے کے بعد وہ کھڑا ہوتا ہے، پھر اس کے چارپائی یا کسی بھی چیز کو پکڑ کر قدم قدم چلتا ہے، پھر کسی چیز کے ساتھ اٹک جاتا ہے، پھر گر جاتا ہے، پھر کرتا ہے۔ پھر اگر آپ نے کسی بچے کو بغیر سہارے کے پہلی دفعہ چلتا دیکھا ہو، یاد ہو اگر آپ کو کہ کس طرح وہ ایک آدھ قدم اٹھاتا ہے اور ماں کے گلے لگتا ہے کہ میں نے یہ
مرحلہ سر کر لیا ہے، اور وہ بھی اس کو گلے لگا کر خوب پیار کرتی ہے اور خوب تبکیاں دیتی کہ تم نے تو دنیا کا سب سے بڑا کام کیا ہے، شاید پہلی دفعہ یہی کر رہا ہے اور تو کبھی کسی نے کیا نہیں. پھر اس کے بعد وہ چلتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر گیلے سے پھسلتا ہے، پھر کسی چیز سے اٹکتا ہے، پھر کہیں چوٹیں کھاتا ہے، پھر کسی دروازے سے لگتا ہے، پھر کتنے مرحلے آتے ہیں. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ چلتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بھاگنا شروع کرتا ہے، اور پھر ایک دن آ کر ریسز میں حصہ لیتا ہے اور ورلڈ ریکارڈ قائم کرتا ہے. لیکن یہ پہلے دن ورلڈ ریکارڈ قائم نہیں کیا اس نے. وہ دن یاد کریں جب اس نے یہ سفر شروع کیا تھا، جب اس نے چلنا شروع کیا تھا. دین کے کام میں، تبلیغ میں بھی آپ کو بیبی سٹیپس لینے ہوں گے. کسی بھی نئے ماحول میں بیبی سٹیپس لینے ہوں گے. قابل اعتماد قریبی رشتہ داروں اور دوستوں سے شروع کرنا ہوگا جو آپ کے لیے مددگار بنے، آپ کے لیے سپورٹ بنے. سسرال میں آپ کو پہلے ان کا دل جیتنا ہوگا، چاہے وہ 100 دفعہ کہنا کہ ہم دینی لڑکی سے شادی کر رہے ہیں تاکہ ہمارے گھر میں آ کے وہ دین کا کام کرے. جو ہی آپ وہاں پہنچیں گے سب سے بڑی مشکل وہیں شروع ہوگی. وہ دین کو ایک طرف رکھ دیں گے، پہلے وہ اپنے ذاتی انٹرسٹ کو دیکھیں گے کہ انہیں کھانا وقت پہ مل رہا ہے یا نہیں، گھر صاف ہے یا نہیں، شام کی چائے بھی تیار ملتی ہے یا نہیں، اور یہ ہمارے میں کتنا انٹرسٹ لیتی ہے. اس وقت آپ کو اپنا انٹرسٹ بھول کر، اپنی ذات کو پیچھے کر کے دوسروں کے لیے جینا ہوگا، دوسروں کی خدمت کرنی. جب وہ آپ کی بات سنیں گے اور پھر آہستہ 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 چلتے چلتے ایک دن وہ آپ کے مددگار بن جائیں گے، پھر وہ آپ کا اشتہار بن جائیں گے. اور پھر جو کام چھوٹے سے شروع ہوگا کرتے 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 وہ صرف سامنے نہیں، وہ پیچھے بھی، وہ چاروں طرف پھیلتا ہی چلا جائے گا. تو اس لیے اس معاملے میں صبر، حکمت اور انتظار کی ضرورت ہے. جلد بازی سے بچیے. اس کے بعد ہے پہلے ایمان لانے والے. سب سے پہلے کون ایمان لائے؟ اس پروگرام کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ شروع کی تو کئی خوش قسمت لوگوں نے اسے لپک کر قبول کیا اور آپ پر ایمان لے آئے. ان میں سب سے پہلا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے. مردوں عورتوں سب میں سے پہلے ایک عورت ہی ایمان لائیں. وہ آپ کی بیوی ہونے کی وجہ سے آپ کے بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار کو سب سے اچھی طرح جانتی تھی. تو آپ کو بھی دین کی بات کرنے سے پہلے دوسروں کے سامنے اپنا بلند اخلاق، مصنوعی اخلاق نہیں، جینوئن، اوریجنل، اصلی، خالص، بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار. دیکھیے جب آپ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں نا کسی کو، اور اوپر سے بن کے اور جھوٹی تعریفیں اور خوشامدے کر رہے ہوتے ہیں، تو دوسروں کو اچھی طرح پتہ چل جاتا ہے. دوسرے بھی اتنے بے وقوف نہیں ہوتے، کیونکہ وہ آپ کے قول اور فعل کے تضاد کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں، اور جب آپ سے کوئی چھوٹا سا بھی کام کہا گیا تو آپ نے کیا کیا. آپ کی باتیں تو آسمان پہ جا رہی ہیں اور آپ کا عمل جو ہے وہ اسفل سافلین پہ. تو یہ تضاد جو ہے، یہ کنٹراڈکشن جو ہے، یہ دین کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے. جو آپ کہتے ہیں وہ کر کے دکھائیں. حضرت خدیجہ کیوں متاثر تھی آپ سے؟ کیونکہ وہ آپ کے بلند اخلاق کو جانتی تھی. پہلی گواہی جو انہوں نے آپ کے لیے دی وہ آپ کے اخلاقی کی تو تھی. انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ایک آخری نبی کی آمد ابھی باقی ہے. وہ آپ کے تعلق سے کچھ معجزانہ حالات اور واقعات بھی سن چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت اور رسالت کی جھلک بھی دیکھ چکی تھی. ان سب پر مستزاد یہ کہ ورقہ جیسے صاحب علم اور بصیرت نے بتایا تھا کہ ہرا میں جو فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا وہ جبریل علیہ السلام تھے، اور جو کچھ لائے تھے وہ وحی الہی تھی. اور سب سے آخری بات یہ کہ سورت مدثر کی ابتدائی آیات جب اتر رہی تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنفس نفیس وہاں موجود تھی. تو سب سے پہلے وحی کا مشاہدہ کرنے والی خود حضرت خدیجہ تھی. اس لیے یہ بالکل فطری بات تھی کہ وہ سب سے پہلے ایمان لاتی، کیونکہ وہ آپ کو انسائیڈ آؤٹ جانتی تھی، اچھی طرح پہچانتی تھی. چونکہ وہ سب سے پہلے اسلام لائیں، اس لیے انہی کو سب سے پہلے جنت کی خوشخبری ملی. جو جس کام میں جتنا آگے بڑھ جاتا ہے
اتنا ہی اس کا اجر پہلے ثابت ہو جاتا ہے. اور وہ خوشخبری کیا تھی؟ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن، کھانا یا پانی ہے، نہیں کچھ کھانے کی چیز لا رہی ہیں. جب وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں تو ان کو ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیں. ان کو جنت میں موتیوں سے بنے محل کی خوشخبری دیں. ایک اور روایت میں آتا ہے اکیلے کھوکھلے موتی سے، یعنی 1 پیس. ایک تو ہوتا ہے نا جوڑ لگا لگا کے گھر بنانا، ایک ہے ایک ہی پیس کا موتی ہے، اتنا بڑا موتی ہے اور اس میں ان کا گھر ہوگا، اسی کے اندر وہ کاوڈ ہوگا یا بنا ہوا ہوگا، جس میں نہ لڑائی جھگڑا ہے، نہ کوئی مشقت اور نہ تھکاوٹ. جب آپ بڑے سے بڑا گھر بنا بھی لیتے ہیں دنیا میں، خوبصورت سے خوبصورت، اور اس کو اچھی طرح سجا بھی لیتے ہیں، تو لڑائی جھگڑے آپ نہیں روک سکتے، چاہے بچوں میں ہو، چاہے ہسبینڈ وائف کا ہو، چاہے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ ہو یا ہمسایوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ، وہ آپ کے بس کی بات نہیں. انسان آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتے. اگر آپ سے نہ بھی لڑنے، مثلا آپ خود نہیں لڑنے والے، تو آپس میں جو لڑتے ہیں اس سے بھی طبیعت میں ملال آتا ہے. اور دوسری چیز، نہ کوئی تھکاوٹ. جتنا بڑا گھر اتنا زیادہ کام. آج آپ گھر میں جا کر دیکھیں ایک ایک چیز کو، جتنی زیادہ چیزیں نا آپ کے پاس، اتنا ہی آپ کا صفائی کا ٹائم بہت بڑا ہوگا، کیونکہ ہر چیز صفائی مانگتی. ہر چیز، سارے برتن، ساری کتابیں، الماریاں، فلورز، ڈسٹ بن، ایک ایک چیز. میں نے جب اس نظر سے اپنے گھر کو دیکھنا شروع کیا تو میں حیران ہو گئی کہ ہر چیز کو صفائی چاہیے، ہر چیز کو. تو میں نے کہا کہ اس وقت کو کم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ کچھ چیزوں کو جو زیادہ ضرورت کی نہیں ان کو اور کم کر دیا جائے. اور اب بھی میں ہر روز دیکھتی ہوں کہ میں کون سی چیز کم کر سکتی ہوں، کون سی چیز نکال سکتی ہوں کہ جس کے بغیر میرا گزارا ہو سکتا ہے. کیونکہ جتنا زیادہ سامان اتنی زیادہ صفائی. اور پھر بعض اوقات فرنیچر بنا ہوا ایسے ہوتا ہے کارونگ، اس کے ایک ایک بل خم سے آپ ڈسٹ نکالو. وقت کس کا لگ رہا ہے؟ اتنے میں آپ 2 نفل پڑھ لیں جتنے میں ایک میز صاف ہو. لیکن ہم دنیا کی محبت میں ایسی ایسی چیزیں خرید کر اپنے اوپر بوجھ لاد لیتے ہیں کہ جن کی خدمت اور چاکری کرتے ہوئے ہماری زندگی بیت جاتی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی اور موتیوں کے محل کی. اور حضرت خدیجہ نے اپنی ذات، اپنے علم، اپنے مال، اپنی محبت، تعاون، ہر طریقے سے اس مشن میں آپ کا ہاتھ بٹایا اور اپنا حصہ ڈالا. ایک ایک چیز کے ساتھ پوری طرح وہ آپ کی مددگار بن گئی. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی بھی بڑے آدمی کے پیچھے ایک بڑی عورت ہوتی ہے، تو حضرت خدیجہ نے وہ کردار بھی ادا کیا. اس کے بعد ادھر ان آیات کے اترتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگری دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جاہلیت میں کچھ اچھے اچھے دوست بھی تھے. ان میں سے ایک حکیم بن حزام ہے، ایک ابو بکر ہے، ایک ضماد ہیں، ضاد میم الف دال. اور اس کے علاوہ بھی یہ بہت اچھی نیچر کے لوگ تھے، بہت سوبر، کیونکہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. تو بہرحال حضرت ابو بکر صدیق ان سب میں زیادہ آپ کے قریب تھے. ہوتا ہے نا دوستوں کے بھی درجے ہوتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بس دوست ہوتے ہیں لیکن کوئی بہت خاص دوست ہوتے ہیں. تو یہاں ان کو کہا وہ جگری دوست تھے. یہ جو جگری کا لفظ ہے نا، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے. بعض کے خیال میں انسانی جسم کے اندر 3 مقامات بڑے اہم ہیں. ایک انسان کا دل، ایک اس کا دماغ اور ایک اس کا جگر. صحت کے اعتبار سے بھی اگر ان میں سے کسی چیز کو کوئی نقصان پہنچے تو انسان پھر کام کے قابل نہیں رہتا، زندگی بھی باقی نہیں رہتی بعض اوقات. تو وہ کہتے ہیں کہ دماغ سوچ کا مجموعہ ہے، دل جذبات کا ہے اور جگر میں نفس ہے. اللہ عالم یہ کہا جاتا ہے. تو جگری دوست کا مطلب کیا ہے کہ وہ چیزیں جو انسان کے نفس کو بھاتی. تو دوست جو ہوتے ہیں
ان کے لیے انسان کا دل دماغ سے زیادہ ان کا نفس اس میں کار فرما ہوتا ہے. یہ ایک جنرل بات کر رہی ہوں، اس سے تعلق نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کا جو خاص تعلق تھا اس کو جگری دوست سے کیوں تعبیر کیا گیا. اور انہیں اپنی نبوت اور رسالت سے آگاہ کرتے ہوئے ایمان لانے کی دعوت دی. اب یہ بھی بالکل فطری سی بات ہے نا، جب آپ کو کوئی خوشی ملتی، جب کوئی اہم خبر پتہ چلتی، کوئی چیز جو آپ کو حیران کرتی، کوئی چیز جو ان یوزول ہوتی، آپ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو بتاتے ہیں جو قریب ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد دوستوں سے شیئر کرتے ہیں. بعض اوقات اگر گھر والے آپ کی باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیتے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ گھر والوں کو بتاتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے انہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں. تو آپ سب سے پہلے دوستوں کو ہی بتاتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اور انہیں اپنی نبوت اور رسالت سے آگاہ کرتے ہوئے ایمان لانے کی دعوت دی. یہاں ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے. بعض اوقات لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ خود قرآن پڑھتے ہیں لیکن دوستوں کو نہیں بتاتے کچھ بھی، ان سے چھپا کے رکھتے ہیں. کس ڈر سے؟ ان کے چھٹ جانے کے خوف سے. انہیں پتا ہے کہ ہمارے دوستوں کا انٹرسٹ کچھ اور ہے. ہمارا بھی پہلے وہی تھا. دوستوں کو تو انسان خوب اچھی طرح جانتا ہوتا ہے نا، اور دوست کو بنتا بھی اس وقت ہے جب انٹرسٹ کامن ہوتا ہے. کوئی چیزیں آپ کی اور کسی انسان کے بیچ میں کامن ہوتی ہیں تب دوستی ہوتی ہے، ورنہ دوستی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کسی بھی راہ چلتے انسان سے دوستی نہیں ہوتی. وہ تو کہتے ہیں نا، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ میں لانے والا. انسان بہت سے لوگوں سے ملتا جلتا ہے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس سے ملے وہی دوست ہو گیا. ہاں؟ تو اب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے دوستوں کا مزاج کیسے، پھر ہم ان سے دین کی کوئی بات شیئر نہیں کرتے. ہمارے اور ان کے درمیان گیپ آنا شروع ہو جاتا ہے. آتے بالکل دو مختلف سمتوں پہ ہم چل پڑتے ہیں. کیا ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے. حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اچھے انداز میں اپنے دوستوں تک بات پہنچانی چاہیے. پھر ان کا جی چاہے تو ساتھ رہیں اور جی نہ چاہے تو چھوڑ دیں، کیونکہ یا آپ ان پہ اثر انداز ہوں گے یا وہ آپ پر اثر انداز ہو جائیں گے. تو بہتر ہے کہ آپ ان پہ اثر انداز ہو جائیں، ورنہ وہ آپ کے دین کو سخت نقصان دیں گے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو پیغام دیا. انہوں نے بے کھٹک ایمان قبول کر لیا. دوستوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں نا. انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی تردد نہیں کیا اور فوراً تصدیق کرتے ہوئے حق کی شہادت دی. چنانچہ وہ اس امت کے سب سے پہلے مؤمن ہیں. وہ آپ سے 2 سال چھوٹے تھے اور آپ کا کھلا چھپا سب جانتے تھے، لہذا ان کا ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا بہترین ثبوت ہے. ابن کثیر کہتے ہیں کہ ابو بکر کا ایمان لانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوا. ایک تو یہ چونکہ آپ کے دوست تھے اور آپ نے ان کی تصدیق کی تو آپ کی سچائی کی دلیل بن گئے. دوسرے یہ کہ ابو بکر بہت مالدار تھے. حضرت خدیجہ کے بعد حضرت ابو بکر نے بھی اپنا مال اور ایک موقع پر تو سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا. پھر یہ تھا کہ وہ سوسائٹی کے ایک انفلوئنشل شخص تھے، لوگ ان کی بات مانتے تھے. زبردست صاحب علم تھے، عربوں کی تاریخ جانتے تھے، ان کے نسب نامے جانتے تھے. لہذا جب کبھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبلیغی دورے پر نکلتے تھے تو انہوں نے اپنے اس علم سے کہ وہ قبائل کو جانتے تھے آپ کو بہت فائدہ دیا اور لوگوں کو بہت اچھی طرح ہینڈل کیا. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہجرت کے سفر میں بھی آپ کا انتخاب کیا تھا، ہجرت کے سفر میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے. تو بہرحال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بغیر کسی جھجک کے مسلمان ہو گئے. حضرت عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا کہ ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدقہ. کہ آپ نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی وہ ڈاواں ڈول ہوا، ہچکچایا، تذبذب میں پڑ گیا، غور کرتا رہا. تو آپ فرماتے ہیں مگر جب میں نے ابو بکر کو دعوت دی تو اس نے نہ تردد کیا نہ دیر کی، ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کی، فوراً اسلام قبول کر لیا. جب لوگوں نے آپ کو جھوٹا کہا تو ابو بکر نے آپ کی تصدیق کی اور ہر موقع پر کی. پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں.
ان کی عمر 8 یا 10 سال بتائی جاتی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت تھے. ان کے والد کون تھے؟ ابو طالب. جب آپ چھوٹے تھے تو ابو طالب نے آپ کو لک آفٹر کیا. جب آپ کمانے کے قابل ہوئے تو آپ نے ابو طالب کا ہاتھ بٹایا اور آپ کے بچوں کو لک آفٹر کیا. یہ ہوتی ہے احسان مندی کا جواب دینا. وہ آپ ہی کے پاس رہتے تھے، یعنی آپ کے گھر میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ آپ کو لک آفٹر کرتی تھیں اور آپ ہی ان کے کھانے پینے کا بندوبست اور ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، کیونکہ قریش قحط سالی سے دوچار تھے اور ابو طالب کے پاس مال کم اور اولاد زیادہ تھی. لہذا ان کے بیٹے جعفر کو حضرت عباس پال رہے تھے اور حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا تھا. وہ آپ کے بچوں کی طرح آپ کے یہاں رہتے تھے اور آغاز نبوت کے وقت بلوغت کے قریب پہنچ چکے تھے اور ایک قول کے مطابق ابھی 10 سال کے تھے. جو کچھ آپ کرتے وہی وہ بھی کرتے، یعنی آپ کو بہت زیادہ کاپی کرتے. اور بچوں کو سکھانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ان کے سامنے رول ماڈلز ہوں اور وہ ان کو آبزرو کریں اور انہیں دیکھیں اور جو وہ کریں وہ بھی وہی کرتے جائیں. لہٰذا جب آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گئے اور وہ بچوں میں سب سے پہلے مومن تھے. ابن عباس کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے نماز پڑھنے والوں میں سے تھے، یعنی بچوں میں سے جس نے سب سے ارلی ایج میں نماز شروع کی وہ حضرت علی تھے. پھر بعد میں آپ نے حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے کر دی تھی. حضرت فاطمہ جو آپ کے جگر کا ٹکڑا تھیں، ان سے بھی آپ بہت زیادہ پیار کرتے تھے. ایک موقع پر آپ ان کے گھر تشریف لے گئے. حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں آرام فرما رہے تھے تو آپ ان کے بیچ میں جا کے بیٹھ گئے اور اسی طرح ان کو بعض اوقات نماز کے لیے بلاتے، یعنی جس طرح ایک تعلق ہوتا ہے والدین اور بچوں کا. لیکن اتنی محبت کے باوجود آپ نے ان کو اسپائل نہیں کیا. جب ایک موقع پر حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور جب بھی وہ آتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے ماتھے پہ پیار کرتے، اپنی جگہ ان کو بٹھاتے. لیکن جب انہوں نے کہا کہ کام کر کر کے میرے ہاتھ کھردرے ہو گئے ہیں، میرے کپڑے میلے ہو گئے ہیں اور میں تھک کر چور ہو جاتی ہوں اور آپ کے پاس میں نے سنا ہے کہ کچھ غلام آئے ہیں، تو آپ نے ان کو غلام دینے کی بجائے کیا دیا؟ تسبیحات، کہ جب تم تھک جاؤ اور بستر کی طرف آؤ تو یہ تسبیحات پڑھو. ہم محبت کا معنی کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کس چیز کو محبت کہتے ہیں؟ ہم بچوں کی محبت میں بعض اوقات ان کو صرف بگاڑ رہے ہوتے ہیں، زیادہ کھلا پلا کے، زیادہ ان کی باتیں مان کر، ان کی ہر خواہش پر لبیک کہہ کے. یہ محبت نہیں ہوتی. اور کیا حضرت فاطمہ نے گلا شکوہ کیا کہ یہ آپ نے کیسی محبت کی مجھ سے؟ نہیں. آپ نے ان کو بھی جنت کی بشارت دی تھی. صرف جنت کی بشارت نہیں دی بلکہ کیا فرمایا کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی. حضرت عائشہ کا بھی مقام بہت بلند ہے، لیکن حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ کا اس سے بھی بلند. لیکن حضرت فاطمہ کا رول آپ دیکھیے کہ انہوں نے زندگی میں کس طرح تکلیفیں اٹھائیں. مکی دور میں جب قریش آپ کے اوپر آ کر اوجھڑیاں پھینک جاتے اور آپ کے اوپر مٹی پھینکتے تو وہ بھاگ بھاگ کر آپ کی مدد کرتی، یعنی مشن میں آپ کے ساتھ تھیں، آپ کا ساتھ دیتی. ایک موقع پر روتی جاتی تھیں اور آپ کا سر دھو رہی تھی اور وفات سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے ان کو کان میں بتایا تھا کہ تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی، اور آپ کی وفات کے 6 ماہ بعد وہ بھی وفات پا گئی. انتہائی صابر اور گھر کے کام کرنے والی. آج ہم خواتین کیا سمجھتے ہیں کہ گھر کا کام یہ تو کوئی اچھا کام نہیں، اور مجھے تو دین کا کام کرنا ہے، اس لیے گھر کا کام کی مجھے ضرورت نہیں. گھر سے اپنے آپ کو الگ کر دیتی. گھر کا کام جہاں جتنی جس دور میں جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق کرتے رہنا چاہیے، اور خصوصاً جب بچے چھوٹے ہوں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ حضرت فاطمہ کی شادی دیر سے ہوئی اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ فوت ہو گئی تھی اور ابھی حضرت فاطمہ کی شادی نہیں ہوئی تھی.
پھر حضرت فاطمہ کی شادی بھی ہوئی، تاخیر سے ہوئی، بچے بھی چھوٹے تھے، حضرت حسن حسین ابھی چھوٹے تھے جب آپ خود بھی فوت ہو گئی، تو آپ کا زیادہ وقت ان کو پالنے اور ان کو لک آفٹر کرنے میں گزرا ہے، اور باقی اپنی عبادات میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف طریقے سے ساتھ دینے میں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس طرح کے حالات ہوں، جیسی ضرورت ہو، اس کے مطابق اللہ کی رضا پہ راضی رہنا اور گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی عبادات اور ذکر میں کوتاہی نہ کرنا، یہ بھی انسان کو آخرت میں بڑے درجات کا حامل بنا سکتا ہے. یعنی یہ بھی انسان کے لیے بڑے درجات کا دروازہ کھولتا ہے. کبھی بھی کوئی خاتون گھر کے کسی کام کو عیب نہ سمجھے. بہت سی لڑائیاں جھگڑے کب ہوتے ہیں؟ جب خواتین شادی ہوتی ہے، سسرال میں جاتے ہیں، تو وہ اسی نخرے میں رہتے ہیں کہ ہم نے تو ماں باپ کے گھر کبھی کام کیا ہی نہیں تھا، ہم نے کام نہیں کرنا، ہم کام نہیں کر سکتے. یا پھر دین کے کام کو بہانہ بنا لیں گی، اس کو آڑ بنا لیں گی. اپنی ذاتی صفائی، گھر کی صفائی، کھانا، ان سب چیزوں کو حقیر سمجھا جانے لگتا ہے، جو کہ نہایت غلط ٹرینڈ ہے. ٹھیک ہے، انسان خود بھی کرے، کروا بھی لے، لیکن یہاں یہ نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ گھر کے کام کرنے میں انسان کی عزت ہے، کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے. اس سے انسان کے مقام میں کمی نہیں آتی. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے کام کرتی ہوئی، جن کے ہاتھ کھردرے تھے، جن کے کپڑے ملگجے ہو جاتے تھے، وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی. کوئی معمولی بات ہے؟ ہماری مشکل کیا ہے؟ ہماری مشکل یہ ہے کہ جب ہم گھر کا کام کرنے لگتے ہیں تو اپنی نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، پھر اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بھی زنگ لگا لیتے ہیں، پھر ہم دین کے کام کو بھی پس پش ڈال دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صرف گھر کا کام ہی سب کچھ ہے. پھر ہم کہتے ہیں بس گھر کا ہی کام کیے چلے جاؤ اور کسی سے کوئی واسطہ تعلق نہیں، گھر ہی گھر، پھر گھر کو بت بنا لیتے ہیں. یہ ایکسٹریم ٹھیک نہیں، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. کیا اصلاح ہوگی؟ کیا کرنا ہے؟ ایک طرف گھر کے کام کو عیب نہیں سمجھنا، اس میں دلچسپی ظاہر کرنی ہے، شوق ظاہر کرنا ہے اور کرنا بھی ہے. آپ دیکھیے کہ بہت سی لڑائیاں شادی کے بعد شروع ہی کچن سے ہوتی ہیں. وہ لڑکی بستی نہیں عام طور پر جو کچن نہیں سنبھالتی. خواہ یہ بات آپ کو شاید بہت سخت لگے، لیکن یہ بہت بڑی ریالٹی ہے جس کا میں نے بہت زیادہ مشاہدہ کیا ہے بہت کیسز میں. لڑائیاں جھگڑے یہاں سے، کیونکہ بھوک کسی کو برداشت نہیں ہوتی. گھر والوں کو کھانا نہیں ملے گا تو وہ محبت سب چکنا چور ہو جائے گی. خالی زبانی کلامی محبتوں پہ کوئی یقین نہیں رکھتا. محبت کے ثبوت کے لیے کچھ پیش کرنا پڑتا ہے، اور سب سے پہلے کھانا ہی پیش کرنا پڑتا ہے. اگر اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی، وسائل دی، آپ کو سرونٹس دیے، تو آپ کام کروا بھی جب ہی سکتی ہیں جب آپ خود کرنا جانتی ہوں اور خود ساتھ لگیں. کام کروانے کے لیے تھوڑی ہوتا ہے لاٹھی پکڑ کے آپ کھڑے ہو جائیں، یہ کرو وہ کرو وہ کرو. کیا کرنا ہوتا ہے؟ خود کرنا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر خود ساتھ مل کے کیا، صرف آرڈرز نہیں دیے، صرف حکم نہیں دیا، خود بھی کیا. آپ میں سے ہر لڑکی کو روٹی بنانی آنی چاہیے، بغیر جلائے کھانا بنانا آنا چاہیے، لگانا آنا چاہیے، پیش کرنا آنا چاہیے. یہ جو بد سلیقگی ہوتی ہے نا، یہ عورت کو زیب نہیں دیتی. آپ کی قدر و قیمت آپ کے سگڑ پن سے، اور سگڑ پن کا تعلق کوئی بہت لیوش کھانے بنانے سے نہیں ہے. آپ ایک ڈش بنائیں، چھوٹی سی بنائیں، ویسٹ کیے بغیر بنائیں. یہ نہیں کہ سبزی کاٹنے لگے اور آدھی تو چھلکے ہی اتار کے پھینک دیں اور آپ کو نہ پتا ہو کہ کیا کرنا ہے. چاول دھونے لگے تو آدھے سنک میں چلی جائیں. آٹا گوندھ رہے ہیں تو اس کی روٹی بننے کے قابل نہ ہو، کوئی کام نہ آتا. ایسے نکمے انسان کی کون قدر کرے گا؟ اسے جوتے مار کے باہر نکالے گا. تو کون کون حضرت فاطمہ کی مثال کو سامنے رکھے گا؟ انشاءاللہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھی اور اس کو عیب نہیں سمجھنا. جہاں جہاں جب جتنا جو بھی موقع ملے کر لیں. ٹھیک ہے، جب ایک سسٹم سیٹ ہو جائے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر گھر کے بھی اتنے کام نہیں رہتے، اتنے مددگار ساتھ، بچے مددگار ساتھ مل جاتے ہیں اور لوگ ساتھ مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، نوعیتیں بدلتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن یہ جو مینٹالٹی ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ کچن میں کام کرنا
یا جھاڑو لگانا یا ڈسٹنگ کرنا باعث عیب ہے، ہرگز نہیں ہے. اللہ کا حق دیتے ہوئے اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو یہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے. طہارت، نظافت، صفائی پہلا سبق ہے اسلام کا. بات تو حضرت علی کی ہو رہی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے ان کی شادی بھی کر دی. ان کے گھر میں ہی رہتے تھے، یہ نہیں کہا کہ نہیں چونکہ تم گھر میں رہتے تھے تو تم بہن بھائی تھے تو اب نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح پہلے پہل ایمان لانے والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ بن شراحیل کلبی تھے. زید بن حارثہ غلام تھے. یہ دور جاہلیت میں گرفتار کر کے بیچ دیے گئے تھے. پھر انہیں حکیم بن حزام نے خرید کر اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کو دے دیا تھا، اور حضرت خدیجہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا. حکیم بن حزام کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے اور حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے. تو انہوں نے حضرت زید کو اپنی پھوپھی کو دے دیا تھا اور حضرت خدیجہ نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. جب ان کے والد اور چچا کو ان کی موجودگی کا علم ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیں اور فدیہ لینے میں بھی احسان فرمائیں. آپ نے زید کو بلایا اور اختیار دیا کہ چاہے آپ کے پاس رہیں چاہے والد اور چچا کے ساتھ چلے جائیں. انہوں نے آپ کے ساتھ رہنا پسند کیا، یعنی ان کو چوائس دی گئی تھی کہ چاہیں تو والد اور چچا کے ساتھ اپنے گھر چلے جائیں، چاہیں تو حضور کے پاس رہیں. انہوں نے آپ کے ساتھ رہنا پسند کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ انہوں نے آپ کے ساتھ رہنا پسند کیا، آپ کے گھر میں رہتے تھے. کس وجہ سے پسند کیا؟ ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے، ان کے اچھے معاملات کی وجہ سے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی دو لوگ ایک جگہ اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے. کیوں؟ کوئی کام ہم اکٹھے نہیں کر سکتے. وجہ ہمارا آپس میں معاملہ درست نہیں ہوتا، اور اگر ہم معاملات میں فیل ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے پاس. اب مثلا آپ اپنے گھر میں ہیں، مثلا آپ ساس ہیں، بحیثیت ساس آپ کا ٹیسٹ ہے. کیا آپ کی بہو آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے؟ اسے پسند ہے آپ کے ساتھ رہنا؟ ڈھونڈے سے کوئی ایسی ساس مشکل سے ملے گی کہ جس کی بہو کہے کہ ہم الگ نہیں ہونا چاہتے، ہم آپ ہی کے ساتھ رہیں گے. بہت ریئر. آج کیا ہوتا ہے، ادھر شادی ہوتی ہے اور ادھر ایک دوسرے پہ الزام تراشی کا دور شروع ہو جاتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. اسی طرح دیگر حیثیتوں میں بھی اپنے آپ دیکھیں. مثلا آپ کہیں کام کرتے ہیں، کہیں جاب کرتے ہیں، مثلا الہدا میں ہی کام کرتے ہیں، کسی ڈپارٹمنٹ میں آپ کام کرتے ہیں. آپ کا ٹیسٹ ہے کیا آپ کا سٹاف، آپ کے ساتھ کے لوگ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. اسی سے آپ کے اخلاق کا اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے لوگ آپ کے ساتھ رہ کے کام کرنا چاہتے ہیں اور کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ بس نظر نہ آئیں. اگر ہم اس میں فیل ہیں نا کہ ہمارے ہی ساتھی ہم سے بیزار ہیں تو پھر ہم بار تبلیغ کا کام نہیں کر سکتے. سب سے پہلے لوگ یہ دیکھیں گے کہ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ سے کتنے خوش ہیں، وہ آپ کی کتنی بات مانتے ہیں. اب یہاں پر جب انہیں کہا گیا کہ ساتھ رہنا ہے، حضور کے ساتھ رہنا ہے یا ابا چچا کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ میں ادھر ہی ٹھیک ہوں. ان کو آپ سے محبت تھی، انہوں نے آپ کے ساتھ رہنا پسند کیا. آپ نے اسی وقت قریش کے مجمع میں جا کر اعلان فرمایا، اشہدوا ان ھذا ابنی وارثا وموروثا، گواہ رہو آج سے زید میرا بیٹا ہے، وہ میرا وارث اور میں اس کا وارث ہوں گا. اور اسی دن سے ان کو زید بن محمد کہا جانے لگا. والد اور چچا یہ منظر دیکھ کر بخوشی واپس چلے گئے. وہ کیوں خوش ہو گئے کہ ہمارا بچہ اچھے ہاتھوں میں ہے، سیف ہے. یہ سارا واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے. اسلام آیا تو اس نے منہ بولے بیٹے کا رواج ختم کر دیا اور حضرت زید کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا. یعنی اسلام سچائی کا سبق دیتا ہے اور رشتوں میں بھی سچائی، جھوٹ اور دھوکہ نہیں، جو ہے وہی ہے. یہ چاروں حضرات اس دن ایمان لائے تھے جس دن سورت مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھی. یہ چاروں لوگ کس دن ایمان لائے تھے؟ کون کون؟ حضرت علی، ابو بکر، زید اور حضرت خدیجہ. تو جب آپ پر رسالت آئی تو
وہ ان کے سامنے ہی وہی اتری اور وہ ساتھ ہی مسلمان ہو گئی. کہنے والوں نے ان میں سے ہر ایک کے متعلق کہا ہے کہ سب سے پہلے وہی ایمان لائے. اس کے بعد حضرت ابوبکر بھی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے اور حق رسالت ادا کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں بازو بن گئے. وہ بڑے پاک دامن، پسندیدہ، نرم مزاج، شریف، دریا دل اور معزز تھے. اب یہ کوالٹیز آپ دیکھیں. عرب کے انساب اور واقعات سب سے زیادہ جانتے تھے، ہائیلی نالجبل. ان کے کردار اور اخلاق، جود و سخا، علم اور فضل، لین دین اور میل جول کی خوبیوں کی وجہ سے ان کے پاس ہر قسم کے لوگوں کی آمد و رفت برابر رہا کرتی تھی. ان کا انٹریکشن سوسائٹی میں بہت تھا، مین سٹریم میں تھے، آئسولیٹڈ نہیں تھے، بزنس مین تھے اور لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ان کی ڈیلنگ تھی. اب جس کو وہ بھلا اور بھروسے کے لائق محسوس کرتے اسے اسلام کی دعوت دیتے. اس طرح کبار صحابہ کی ایک جماعت نے ان کے ذریعے سے اسلام قبول کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نہیں ڈائریکٹ آپ ہی نے ہر ایک کو دعوت نہیں دی، بلکہ آپ کے بعد جو پہلے مسلمان ہوئے انہوں نے آگے پیغام پہنچایا، جن میں سر فہرست عثمان بن عفان اموی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، زبیر بن عوام اسدی، عبد الرحمن بن عوف زہری، سعد بن ابی وقاص زہری اور طلحہ ابن عبید اللہ تیمی رضی اللہ عنہم کے نام آتے ہیں. ان سب کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی حقیقت سے آگاہ کیا اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے تو ان سب نے اسلام قبول کر لیا. ان کے بعد مندرجہ ذیل افراد نے اسلام قبول کیا. امین الامت ابو عبیدہ عامر بن جراح، ابو سلمہ بن عبد الاسد، ان کی بیوی ام سلمہ، ارقم بن ابی الارقم جن کے گھر کو دار ارقم کہا گیا، عثمان ابن مظعون، ان کے بھائی قدامہ بن مظعون اور عبداللہ بن مظعون، عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل اور ان کی بیوی حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب، خباب بن ارت، جعفر ابن ابی طالب اور ان کی بیوی اسماء بنت عمیس، خالد بن سعید بن عاص اور ان کی بیوی امینہ بنت خلف، پھر ان کے بھائی عامر بن سعید بن عاص، حاطب بن حارث، ان کی بیوی فاطمہ بنت مجلل اور ان کے بھائی خطاب بن حارث اور ان کی بیوی فکیہہ بنت یسار، نیز ان کا ایک اور بھائی معمر بن حارث مطلب بن ازہر اور ان کی بیوی رملہ بنت ابو عوف اور نعیم بن عبداللہ بن نحام رضی اللہ عنہم. یہ سب کے سب سابقون الاولون ہیں. فالسابقون السابقون اولئک المقربون. یہ سب لوگ قریشی تھے اور قریش کی مختلف شاخوں سے تعلق رکھتے تھے. اس ابتدائی دور میں قریش کے علاوہ دوسرے قبائل سے جو لوگ اسلام لائے ان کے نام یہ ہیں: عبداللہ ابن مسعود حذلی، مسعود بن ربیعہ القارئ، عبداللہ ابن جحش اور ان کے بھائی ابو احمد بن جحش، صہیب بن سنان رومی، عمار بن یاسر انسی، ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہم. اوپر ذکر کی گئی خواتین کے علاوہ جن عورتوں نے اسلام کی طرف سبقت کی ان کے نام یہ ہیں: ام ایمن برکت حبشیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں گود کھلایا کرتی تھی اور آپ کے والد کی لونڈی تھی، حضرت عباس کی بیوی ام الفضل، لبابہ الکبریٰ بنت حارث ہلالیہ اور اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہم وعنہن اجمعین. یہ لوگ اور ان کے ساتھ مزید جو لوگ اسلام لائے انہیں سابقین اولین کہا جاتا ہے. تلاش اور جستجو سے معلوم ہوتا ہے کہ جن کو قدیم الاسلام یا سابقین اولین کہا گیا ہے ان کی تعداد تقریباً 130 تک پہنچ جاتی ہے. کتنی؟ 130. لیکن ان میں سے ہر ایک کے اسلام لانے کا وقت ٹھیک ٹھیک معلوم نہیں ہو سکا، یعنی ان کا درجہ نہیں پتا چلا کہ پہلے کون اور بعد میں، لیکن اللہ کو سب پتا ہے. غالباً اس میں ایسے صحابہ بھی ہیں جنہوں نے کھلم کھلا اسلام کی دعوت شروع ہونے کے بعد اسلام قبول کیا. یعنی جب ابھی تو یہ خاموش تبلیغ ہے نا، اور 3 سال یہ تبلیغ ہوتی رہی خاموشی کے ساتھ، جس میں 1 on 1 بیس پر تبلیغ ہوئی،
کوئی جمگٹے نہیں لگے, کہیں اکٹھے نہیں ہوئے لوگ, اور جو جو قابل اعتماد تھا اس تک میسج پہنچتا گیا. اچھا, ہمیں کوئی چیز ملے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, بغیر حکمت کے. جو سننے والا ہے اس کو بھی سناتے ہیں, جو نہیں سننے والا اس کو بھی سناتے ہیں. یہ چیز درست نہیں. آپ چاہتے تو ایک ہی دن کھڑے ہو کر خانہ کعبہ میں سب کو اعلان کر دیتے پہلے ہی دن, لیکن یہ 3 سال اتنی خاموشی کے ساتھ تبلیغ ہوئی اور پورا ایک میدان ہموار کر لیا گیا, ایک اچھی خاصی جماعت تیار ہو گئی. اس کے بعد اوپنلی میسج دیا گیا, پھر پبلک سپیچ ہوئی. ہم آغاز کہاں سے کرتے ہیں اور کرنا کہاں سے چاہتے ہیں؟ پبلک سپیچ سے. وائی؟ کیوں؟ اب اس کو آپ اپنی زندگی سے کیسے ریلیٹ کریں گے؟ دیکھیے کہ ہم ایک خواب بھی دیکھتے ہیں تو ہر ایک کو سناتے پھرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتے جی فرشتہ دیکھا ہے, اور ایک بار نہیں 2 دفعہ دیکھ چکے ہیں. اس زمین پر سب سے بڑا کام آپ کو دیا گیا ہے, لیکن کتنے صبر, تحمل, خاموشی, حکمت, رازداری اور طریقے کے ساتھ اس کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. صرف آپ نہیں, آپ کے ساتھی بھی. آپ فرمائیے. جی ہاں, کیونکہ ان کے سامنے ایک مقصد تھا اور اس مقصد پہ فوکس تھے. جی, انہوں نے یہ دیکھا کہ کون دلچسپی لے رہا ہے, کس کو بات پہنچائیں تو وہ مان جائے گا. جی ہاں, بنیاد بنائی ہے, پہلے قدم جمائے, پھر اس کے بعد پیغام کو عام کیا. کیونکہ شروع میں انسان کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ مخالفت برداشت کر سکے. ہم جب ایک دم بسٹ آؤٹ ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, لوگ مخالفت کرتے ہیں اور ہم پھر وہیں بیٹھ جاتے ہیں. ان کا مقصد چونکہ اپنی ذات کو منوانا نہیں تھا, اللہ کا پیغام پہنچانا تھا. ان کی ساری نظر اس پہ تھی, اسی پہ وہ فوکسڈ تھے, لہذا وہ اپنے کام میں آگے بڑھتے گئے اور وہ کرتے گئے, وہ کام نہیں رکا. جی ہاں, اور یہ بھی نہیں کیا کہ بس سنا تو اپنے پاس ہی رکھ لیا, بلکہ آگے دیتے گئے. جی, اس کا آپ 2 لفظوں میں لکھ رہی ہیں, 1 on 1 بیس پہ, نو پبلک سپیچ. سیکھنے کے بعد بس اتنا جتنا آپ بوجھ اٹھا سکیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ اتنے سارے لوگوں کو قرآن پڑھانے سے پہلے میں نے 4 ایسے لوگوں کو پڑھا جن کو صرف 1 on 1 بیس پہ پڑھا ہے. 1 on 1 یعنی میرے پاس صرف ایک شخص پڑھتا تھا, 4 لوگوں کو میں نے اس طرح پڑھایا. اس کے بعد آہستہ آہستہ چھوٹا سا گروپ بنایا, پھر وہ گروپ کلاس بنی, پھر تھوڑے لوگوں کو پڑھایا, پھر اس سے آگے, پھر اس سے آگے. آج ہم پہلا ہی کام کیا چاہتے ہیں, تو اب اتنے سال لگ جائیں اور ایک ہی بندے کو لے کے بیٹھے رہیں. بھی پہلے اپنے آپ کو تو پختہ کرو. تو جب تک ہم خود پختہ نہیں ہوں گے, ہر چیز میں دیکھیے صرف علم کافی نہیں ہوتا, تجربہ اور مہارت بھی چاہیے ہوتی ہے. اور تجربہ کام کر کے آتا ہے, خالی کتابیں پڑھ کے اور لیکچر اٹینڈ کر کے نہیں آتا. اچھا, نقصان کیا ہوتا ہے جب ہم چھوٹتے ہی مجموعوں کو خطاب کرنے لگتے ہیں تو اپنی بھی بڑی امپورٹنس فیل کرتے ہیں. پھر اگر ذرا کوئی ہمارے مزاج کے خلاف بات کر لے تو ہم غصے میں بھی بہت آتے ہیں, پھر ہم سے برداشت بھی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں ہماری مخالفت کسی نے کی کیوں, ہماری بات کسی نے ٹالی کیوں, لہذا پھر ہم دین کو نقصان دینے والے بن جاتے ہیں. تو اس لیے ابتدا میں اگر تھوڑے سے شروع کیا جائے اور آہستہ آہستہ گرو کیا جائے تو جو بھی درخت اس طریقے سے تناور ہوگا وہ پھر زیادہ پھل لائے گا بنسبت اس کے کہ آپ لا کے کہیں سے درخت کھڑا کر لیں اور پھر وہ ماحول سے موافقت نہ کر سکے اور جل جائے اور تباہ ہو جائے. آگے چلتے ہیں. اہل ایمان کی عبادت اور تربیت. جیسا کہ گزر چکا ہے, سورت مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وحی پے در پے آتی رہی. کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ سورت فاتحہ ہے. کہتے ہیں جس دن سورت فاتحہ نازل ہوئی تھی ابلیس بہت رویا تھا. اس میں اہل ایمان کو حمد اور دعا کا طریقہ بتایا گیا ہے. اللہ کی ہستی کی چند جامع صفات بیان کر کے اس کا ٹھیک ٹھیک تصور دیا گیا ہے, اور یہ بھی سمجھا دیا گیا ہے کہ اس دنیا میں اچھے یا برے جیسے کام کرو گے ٹھیک ویسا ہی نتیجہ اور بدلہ پاؤ گے.
اور یہ بدلہ آگے ایک دوسری دنیا میں ملے گا. اس کے علاوہ کامیابی اور سعادت کے راستے کی پہچان بھی بتائی گئی. اس طرح دین حق کا سارا ماحصل اس سورت کے چند سادے بولوں میں آ گیا ہے، اور حمد اور دعا کی شکل میں بندے کو اس کی تعلیم دی گئی ہے. تربیت کے لیے سب سے پہلے قرآن کا کون سا حصہ قابل غور ہوا؟ سورۃ الفاتحہ. یہ بندے کو اللہ سے جوڑنے والی ہے. کہا جاتا ہے کہ رسالت شروع ہونے کے بعد سب سے پہلے جو حکم دیا گیا وہ نماز کا حکم تھا. حضرت جبریل علیہ السلام نے تشریف لا کر نماز اور وضو کا طریقہ بتایا، کر کے دکھایا. یہ نہیں آپ کہہ سکتے بچوں کو نماز پڑھو اور خود آپ ان کے سامنے پڑھ کے نہ دکھائیں. اور صبح و شام 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا. منیمم سے آغاز، تھوڑے سے شروع، بیبی سٹیپس. ایک دم 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی. ابو مالک اشجعی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا تو آپ ہمیں سب سے پہلے نماز سکھاتے ہیں. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ جب کوئی شخص دین کی طرف آئے تو پہلے نماز سکھائیں. سکھائیں کا مطلب صرف پڑھنے کی تلقین نہ کرتے رہیں، اس کے پورے نماز کے الفاظ، اس کے میننگ، اس کا مطلب، اور تاکہ بندہ اپنے رب سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہو جائے. قرآن پاک میں آتا ہے نا سبح بحمد ربک بالعشی والابکار. تو یہ 2 نمازیں سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے کی ہوتی تھی، بس صبح شام کی نماز. یوں مکمل طہارت اہل ایمان کی علامت ٹھہری. تو عملی کاموں میں کرنے کا پہلا کام طہارت، صفائی. اور جبریل علیہ السلام نے آ کے طریقہ سکھایا، بتایا، کر کے دکھایا. بچے ہوں بڑے ہوں، وضو کر کے دکھائیے کہ کرنا کیسے عملی طور پر. وضو کو نماز کی شرط قرار دیا. عام طور پر بھی وضو اچھا لگتا ہے، لیکن آج کل جیسے گرمی ہے نا، تو وضو کے بعد ایسا سکون آتا ہے کہ صرف وہ گرم اعضائی ٹھنڈے نہیں ہوتے، بلکہ وہ جو پسینہ اور مٹی اور ہر چیز دھلتی ہے تو ایسے شکر کے جذبات آتے ہیں ہر وضو کے بعد کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ فرض کیا. اگر یہ فرض نہ ہوتا تو سارے دن میں شاید ہم وضو نہ کرتے، کیونکہ سستی ہوتی ہے نا اس میں. شیطان ہمارے گندے رہنے پہ خوش رہتا ہے، وہ گندگی پہ آتا ہے. جتنا زیادہ گندے رہیں گے، جسمانی طہارت کا اہتمام نہیں کریں گے، استنجا صحیح نہیں کریں گے، غیر ضروری بالوں کو صاف نہیں کریں گے، پسینے کی بو میں رہیں گے، شیطان ساتھ رہے گا، سستی ساتھ رہے گی. ہم کہتے ہیں نا سستی ہو گئی، لیزی ہو گئے، یہ شیطان ہے جو ساتھ لگا ہوا ہے. اٹھے، نہائیں، دھوئیں، صاف ستھرے ہوں، خوشبو لگائیں، پھر آپ دیکھیں کدھر ہے سستی، سب کچھ چلا جائے گا. وضو کو نماز کی شرط قرار دیا گیا، لازم ہے. سورۃ فاتحہ نماز کی اصل اور حمد و تسبیح نماز کے اوراد اور وظائف قرار پائے. اب نماز ہی اہل ایمان کی اصل عبادت تھی جو انہیں قائم کرنی تھی، اس لیے وہ نظروں سے دور جگہوں کا انتخاب کرتے اور کبھی کبھی وادیوں اور گھاٹیوں میں بھی چلے جاتے، یعنی حتیٰ کہ نماز بھی چھپ کے پڑھتے. آپ کو معلوم ہے کہ کئی گھرانوں میں نماز پڑھنے پر بھی لوگ مائنڈ کرتے ہیں، خوش نہیں ہوتے. مثلا اگر کسی عورت کو پتا ہے کہ اس کا شوہر لمبی نماز پڑھنے یا سامنے نماز پڑھنے سے وہ گھبراتا ہے تو اس کے گھر آنے سے پہلے ہی پڑھ لے، یا جب وہ گھر میں ہو تو اس کے سامنے نہیں مصلی ڈا کے کھڑی ہو جائے بلکہ ادھر ادھر ہو جائے. اگر کوئی کسی بات سے چڑھتا ہو تو حکمت کا تقاضا کیا ہے کہ نماز کو بدنام نہ کیا جائے، کہ دوسرے کو اتنا غصہ دلایا جائے کہ وہ غلطی آپ کی اور سارا وبال نماز پہ آ جائے. تو ذمہ دار کون ہوگا؟ جو اس کا ذریعہ بنے، سبب بنے. تو اہل ایمان کی سمجھداری دیکھیں کہ وہ دور وادیوں گھاٹیوں میں جا کے اگر کٹھے پڑھنی ہوتی تو پڑھ لیتے، ورنہ چھپ چھپ کر. اسلام کے ابتدائی دنوں میں نماز کے علاوہ کسی عبادت یا امر و نہی کا پتہ نہیں چلتا. وہی آتی تھی، توحید کے مختلف گوشوں کو بیان کرتی تھی، صحابہ کرام کو نفس کی صفائی کی ترغیب دیتی تھی، مکارم اخلاق پر ابھارتی تھی، جنت اور جہنم کے حالات بیان کرتی تھی، اور ایسی زبردست نصیحتیں لے کر آتی تھی کہ ان سے سینے کھل جاتے تھے، روح کو غذا ملتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ابتدا میں کسی کو بھی سکھانے لگیں تو ایک طرف طہارت، وضو، نماز اور اخلاق اور ایمانیات میں جنت دوزخ کی باتیں، یہ بیسک سلیبس ہے، پرائمری، ابتدائی. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی
کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے سے صحابہ کرام کو یکجا کرتے. انہیں دلوں کی صفائی، اخلاق کی پاکیزگی، معاملات کی سچائی اور نفس کی عفت کی تربیت دیتے. یعنی صرف دین علم کا نام نہیں، وہ یزکیہم بھی ساتھ ہی تھا. تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتے، صحیح راستہ بتاتے اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنے، اس کی رسی کو اچھی طرح تھامنے اور اس کے معاملے میں ثابت قدم رہنے کی تلقین فرماتے تھے. یوں 3 برس گزر گئے، 3 سال تربیت ہوئی اور صرف افراد کو دعوت دی جاتی رہی. مجلسوں اور محفلوں میں کہیں اعلانیہ تبلیغ نہیں کی گئی، بس 1 on 1 بیس پہ. لیکن قریش کو اس کا علم ہو گیا اور بعض نے اس پہ تنکیر بھی کی. تنکیر یعنی اس کا انکار بھی کیا اور تھوڑا ریزسٹ بھی کیا. بعض اہل ایمان پر کچھ زیادتیاں کی گئیں، تاہم عمومی طور پر قریش نے اب تک اسے کوئی اہمیت نہیں دی، نوٹس نہیں کیا. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے دین سے کوئی تعرض نہ کیا، نہ ان کے معبودوں کے بارے میں کبھی کوئی بات کہی. ان کے رسم و رواج اور ان کے طریقوں پر کوئی تنقید نہیں. اچھا، ہم ایک اور غلطی کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کرٹیسزم سے بات شروع کرتے ہیں. یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. اگر کسی کے گھر میں تصویریں لگی ہیں تو سب سے پہلے اس کو جا کے ڈھانکنے لگیں گے یا اس پر باتیں کرنے لگیں گے، یا وہاں نہیں کی تو گھر آ کے کریں گے. یہ کیا اخلاق ہوا؟ آپ کو نہیں معلوم کہ اس کے کیا حالات ہیں، آپ نے جانا ہی نہیں اور آپ ایسی باتیں شروع ہو گئے. تو جب تک ہمارے اپنے دلوں کی صفائی نہیں ہوتی، ہماری اپنی زبانوں کی صفائی نہیں ہوتی، تو یہ پاک کلام آگے کیسے جائے گا؟ تو دوسروں کا تزکیہ کرنے والے خود پہلے اپنے تزکیے کا بندوبست فرمائیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.